خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نبی نے یعنی گاڑی سواری اچھی، بائک ہے تو بائک اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، گاڑی ہے تو اللہ نے بائک کے پیسے دیے تو بائک اچھی خرید لو، گاڑی کے پیسے دیے تو گاڑی خرید لو، زیادہ اچھی گاڑی کے پیسے دیے تو کیا کر لو بھائی، زیادہ اچھی. تو کسی کو بہت اچھی گاڑی میں دیکھا کرو نا، تو یہ نہ کیا کرو یار اس کو دیکھو عیاشی کر رہا ہے، آپ اس کو بولو یار یہ آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے جو چیز استعمال میں آ گئی نا وہ تو فائدے میں ہے، جو استعمال میں نہیں آئی، دیکھو جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ کنجوس ہوتا ہے، وہ پیسہ بچاتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہو بہترین گاڑی میں گھوم رہا ہے، اس کا مطلب بھائی یہ پیسہ کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. ورنہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ پیسہ بچاتا ہے کہ کل کام آئے گا. اور جو دیندار ہے کہتے ہیں کل کس نے دیکھی بھائی، ابھی نبی کی حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے کہ یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے کھا کے ختم کر دیا، اور لبستا فَأَبْلَيْتَ، پہن کے پرانا کر دیا. جو استعمال میں آ گیا وہ کس کا مال ہے، آپ کا، اور جو استعمال میں نہیں آ رہا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے بھائی، وہ وارثوں کا ہے. تو یہ بولا کرو یہ جو مکان ہے نا یہ میرے بچوں کا ہے، یہ نہیں بولا کرو میرا مکان ہے. بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے مکان بنا لیا، اپنے لیے نہیں بنایا، اس خوش فہمی میں آپ نہ رہیں. آپ نے تو 40 50 45 80 70 سال کی زندگی ہو گئی، اب رہ کیا گیا، ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا بھائی. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گئے. تو جو 45 50 سال گزر گئے، ہاتھی نکل گیا، آپ کیا رہ گئی ہے، دم کے لیے آپ بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا رہے ہو. یار کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے نا. زندگی آپ نے آدھی سے، اور بحریہ ٹاؤن میں کم عمری میں تو بنگلہ بنا نہیں سکتا آدمی کہ آپ کہ میں تو 18 سال میں بنا رہا ہوں. 18 سال میں آپ اتنے فری ہونے کی کوشش، اتنا پیسہ 18 سال میں ہوتا نہیں ہے. ابا کا پیسہ ہوتا ہے وہ ابا کا. تو ابا آپ کے لیے بنانے تو الگ بات ہے، ابا اتنے نیک آج کل مارکیٹ میں ملیں گے نہیں، وہ اپنے لیے بنائیں گے. لیبل بچوں کا لگائیں گے، لیبل کس کا لگائیں گے. اصل میں ہم تو اب دنیا سے جانے والے ہیں، اصل میں ایکچولی اب ہم نے تو اب تو میں ان بچوں کی خاطر یہ بنگلہ خریدنا ہوں، ان بچوں کی خاطر. اس میں ابا سچے ہیں یا جھوٹے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر ڈاکٹر ابا سے کہہ دے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، تو دیکھیں اب بھی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. اگر اب بھی بنا رہے ہیں تو واقعی کس کے لیے، بچوں کے لیے، پھر ٹھیک ہے. لیکن ابا کے فوراً ارادہ کیا ہو جائے گا، چینج. پتہ چلا بچے ایک بہانہ تھے، لیبل بچوں کا تھا، بنا کس کے لیے رہے ہیں اپنے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں، تو وہ ہیں تو بڑے، مگر ان کو بچوں کے کھلونے میں بڑی دلچسپی ہے. آج کل کھلونے بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے آ گئے ہیں کہ بڑے کا دل چاہتا ہے ان سے کھیلنے کا. حقیقت ہے نا، آپ کھلونے کی دکان میں ایسے ایسے کھلونے آئے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے، میرے ساتھ ہی واپس آ رہے ہوتے تھے جامعہ سے، تو راستے میں اکثر کھلونے کی دکان پہ رک کے نا، وہ کھلونے اتنے عجیب عجیب آ گئے ہیں. ڈرون آ گیا ہے بھائی بچوں کا، 20-22 ہزار میں وہ ملتا ہے ڈرون کیمرہ بچوں کے لیے. ہیلی کاپٹر اڑنے والے ملتے ہیں نا، ریموٹ سے آپ ہیلی کاپٹر اڑا رہے ہیں. وہ 20-22 ہزار کا تو خیر ان کے لحاظ سے بہت مہنگا تھا، لیکن یہ جو جہاز آتے ہیں اڑانے والے یا ہیلی کاپٹر یہ تو مل رہے ہیں. تو بہت زیادہ کھلونے خریدتے تھے. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یار میں یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کھلونوں پہ نا آپ لیبل بچوں کا لگا رہے ہو، مقصد کیا ہے، خود انجوائے کرنا. اور پھر یہ میرا تجزیہ نہیں، ان کے گھر والوں کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ یار یہ کھلونے آپ بچوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے خرید رہے ہو، اپنے لیے. آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانے میں کیا آ رہا ہے، مزہ. لیکن اب اس عمر میں آپ کھلونے خریدتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، تو نام کس کا استعمال ہو رہا ہے، بچوں کا. تو بالکل یہی حال ہے، گھر خرید رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، لیبل کس کا لگا ہوتا ہے، بچوں کا. موت کا تو تصور ہی دماغ سے نکال دیا ہے، مرنا ہی نہیں ہے بھائی. پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار. تو کسی سے بول لو نا بھائی آپ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہو اگر مر گئے تو کیا ہوگا، تو وہ عجیب سے یوں دیکھنا شروع کرتے ہیں، یار میں کیوں مر گیا. تو بھائی اتنے سارے لوگ جو مرے ہیں تو بتا کے تھوڑی مرے ہیں، یہ پہلے سے پتا تھوڑی تھا کہ ان کو میں مر جاؤں گا. ابھی وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا نا، ضمیر نقوی صاحب کا بھی. تو کوئی سوچ سکتا تھا، ایک دم اچانک اطلاع آئی کہ بھائی انتقال ہو گیا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
کوئی بھی مر سکتا ہے دنیا میں, مرنے والا کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا دوسروں کی خبریں آ سکتی ہیں, میری خبر نہیں آ سکتی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقول العبد مالی مالی, نبی نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال. تو آپ کا جو مال ہے نا, نبی نے فرمایا صرف اتنا ہے, کھا کے کیا کر دیا, ختم. فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اچھا کھاؤ. کیا کرو بھائی, یہ حدیث میں ترغیب ہے, یہ حدیث کا مفہوم یہی نکلتا ہے نا. کہہ رہے تو کہہ رہا ہے میرا مال, تو تیرا صرف وہ ہے جو کھا کے کیا کر دیا, ختم. تو مطلب کھاؤ اور ختم کرو. دوسری طرف حدیث میں زیادہ کھانے کی ممانعت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملا کے رزلٹ کیا نکلتا ہے, پیسہ جو کھانے پہ خرچ کرنا ہے نا, زیادہ کھانے پہ نہیں بلکہ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہو گئے یار, اچھا کھانے پہ. جواب درست, ورنہ آپ لوگ جواب بھی بعض دفعہ غلط دے دیتے ہیں. جو پیسہ خرچ کرنا ہے زیادہ ٹھوسنے پہ نہیں, یہ تو اچھا کام نہیں ہے, بلکہ اچھا کھانے پہ. کھانا کم ہی ہے مگر کھانا اچھا ہے. ہمارے نبی نے بہت کم کھایا, کھایا اچھا ہے. جو کی روٹی استعمال کیا آپ نے کھجوریں کھائی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, زیادہ استعمال کس چیز کا تھا, کھجور. آپ ڈاکٹروں سے پوچھو کھجور کے بارے میں, کھجور کھانے کے بعد تو ویسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی انسان کو. دودھ کون سا پیا ہے, اونٹنی کا اور بکری کا,